السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے قرآن پاک کی زبانی کہ پچھلی قوموں کے لیے کیا حکم تھا اور جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے لیے قرآن مجید کیا حکم عطا فرماتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ اے قرآن مجید، پہلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا احکام جاری کیے تھے اور پہلی امتوں کے لیے کیا حکم تھے، اور جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے فضل ہیں اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا کیا انعامات ہیں۔ میں ہوں آپ کا بھائی احمد نواز، آپ کی خدمت میں اسلامی ویڈیو پیش کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کے تعاون سے اس چینل کو دوسرے لوگ بھی پسند فرماتے ہیں۔ آپ سے گزارش کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے جتنے بھی جاننے پہچاننے والے ہیں ان تک ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ اسلامی ویڈیو کے اندر کسی کو کوئی بھی الفاظ یا کوئی بھی چھوٹی سی آیات مبارکہ اچھی لگ جائے تو اس کی بھی دین اور دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے، اور ہم سب کی بھی دین اور دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ حضرات ذی احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا کروڑہا شکر کہ جس کی توفیق سے میں آپ تمام بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کی، آیات مبارکہ پیش کی۔ آئیے اب اس کا ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا۔ کیا فرمایا کہ میٹھے لہجے کے اندر فرمایا، اے میرے حبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی اور ان پر ان کی حفاظت کرنے والی۔ تو ان اہل کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اے سننے والے اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور ایک ایک راستہ بنایا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت سے پیدا فرماتا، ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے، تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھو، نیکیوں کی طرف تم دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا وہ بات جس میں تم جھگڑتے تھے۔ یہ تھی اس آیت مبارکہ کا موٹا موٹا ترجمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی۔ کس کی طرف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی۔ تورات و انجیل کا تذکرہ کرنے کے بعد اب قرآن عظیم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگہبان ہے۔ جب اہل کتاب اپنے مقدمات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ اسی آیات مبارکہ کا دوسرا حصہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے، یعنی فروعی اعمال ہر ایک کے خاص اور جدا جدا ہیں، یعنی کہ نمازوں، روزوں کی تعداد اور اس طرح کے احکام جدا جدا ہیں، لیکن اصل دین سب کا ایک ہے۔ نمازیں سب کی الگ، روزے سب کے الگ، روزوں کی تعداد سب کی الگ، لیکن اصل جو دین ہے وہ دین کیا ہے؟ دین ایک ہے، دین سب کا ایک ہے، یعنی کہ توحید و رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا اور اس کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آنا، یہ دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکاموں کو ماننا، یہ دین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں کو ماننا، یہ دین ہے۔
آخرت پر یقین رکھنا